ہزار زندگیاں ہوں اگر بکا کے لیے، یہ کم ہے غم شاہ کربلا کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کے حضور میں نذرانہ عقیدت اور ہم سب کا رسول زندگی ہے کہ ہم اپنے غم کا مداوع اور اپنے غم کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان سب میں وسیلہ بناتے ہیں نجات کا اپنے یہاں سے گزر جانے والے کے لیے، کہ وسیلہ ہوتا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام۔ میرے والد صاحب کے 4 مصرے ملاحظہ فرمانے اللہ کہ یہ دنیا راہ ہے منزل نہیں ہے، یہ دنیا راہ ہے منزل نہیں ہے، جہاں مجدار ہے ساحل نہیں ہے۔ نہ ہو جس میں ولائے آل احمد، وہ دل پتھر ہے ہاشم دل نہیں ہے، وہ دل پتھر ہے ہاشم دل نہیں ہے۔ ہم سب ولائے آل احمد پر قربان اور ہماری جانب بھی قربان۔ اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا وہ ذکر ہے جو پائندہ باد ہے، اور امام حسین خود ہمیشہ کائنات جب تک رہے گی تب تک حسین اور حسینیت زندہ باد ہے۔ ہم نے مداوع بنایا ذکر امام حسین کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا، اور ذریعہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس کا وسیلہ وہاں تک ہو، جس کی پہنچ وہاں تک ہو۔ ہم وسیلہ بناتے ہیں ذکر امام حسین، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی شان کلّا یہ ہے کہ ہم جب بھی ذکر امام حسین کرتے ہیں آغاز اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ تو حسین کے ذکر میں آغاز ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ کائنات کو بتانا ہے کہ اگر تمہیں وحدانیت کا اقرار کرنا ہے تو در حسین پر آنا پڑے گا، جس نے کائنات میں اللہ کی وحدانیت کو پہچنوا دیا، اس کا نام ہے حسین۔ تو عزیزان محترم، اور پھر بات یہاں تک کی کہ اب آپ ملاحظہ فرما لیں تاکہ سکندر صاحب جو بیٹھے ہیں بہت ہی عظیم الشان شاعر ہیں اور وہاں تک بات بھی پہنچ جائے۔ علیکم السلام، ایک سوال دے دیں ان کے معاملے میں۔ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، وہی توجہ کریں گے۔ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں۔ عجیب لوگ ہیں، سلوات نظر کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں۔ ہم اس چراغ کی لو تیز کرتے جائیں گے، علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں۔ ہم اس چراغ کی لو تیز کرتے جائیں گے، علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں۔ آئیے حضرات ملتمس ہو رہے ہیں جناب سکندر سکابری صاحب کی بارگاہ میں۔ عظیم الشان شاعر اور خوبصورت لب و لہجے اور آواز کے مالک جناب سکندر سکابری صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور نورانی اشعار سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ سب بلند آواز سے سلوات بھیجیں۔ علی گر نہ ہو تو عبادت میں کیا ہے، علی گر نہ ہو تو عبادت میں کیا ہے، علی گر نہ ہو تو عبادت میں کیا ہے، عبادت تو چھوڑو شریعت میں کیا
سجود کا نبی اور نبی تک امید کسی ایر غیر کی مدحت میں کیا ہے کسی ایر غیر اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ ابھی تک تو فضا سمجھ میں نبی
بیعت سے مرتضی کی مسلمان مکر گئے. سماعت فرمائیں مطلب بطور خاص کہ بیعت سے مرتضی کی مسلمان مکر گئے. بیعت سے مرتضی کی مسلمان مکر گئے. خلد بری کو چھوڑ کے سوئے سخر گئے. خلد بری کو چھوڑ کے سوئے سخر گئے. اور یہ مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں. دیکھیں سوئے خلد بری کو چھوڑ کے سماعت فرمائیں. مطلب ہے محسوس کریں گے انشاءاللہ محسوس ہوئیں گے بطور خاص کہ جس در پا انبیاء کے مقدر سنور گئے. کہ جس در پا انبیاء کے مقدر سنور گئے. وہ در جلانے آگ لیے اہل شر گئے. وہ در جلانے آگ. اور یہ شعر قافیہ تھا تو اس میں ایک لفظ وہ در تھی وہ در جلانے آگ لیے کہ اصحاب ہم رکاب تھے ہر جنگ میں مگر. بطور خاص یہ سماعت فرمائیں کہ اصحاب ہم رکاب تھے ہر جنگ میں مگر. سہرے تمام جیت کے حیدر کے سر گئے. حیدر کے سر تمام ایک باواز بلند صلوات بھیجی لگے. تمام جیت کے. یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. دیکھیں مولانا صاحب یہ شعر دیکھیں کہ بیعت جو لینے آئے تھے زہرا کے لال سے. سماعت فرمائیں. شعر بطور خاص حافظ کرام شعر ہے کہ بیعت جو لینے آئے تھے زہرا کے لال سے. ایک شیر خار کے وہ تبسم سے ڈر گئے. ایک شیر خار کے وہ آخری میں 2-3 شعر وقت میرا ہو چکا ہے کہ مشکل کی کیا مجال جو ٹکرائے آن کر. نادے علی پڑی ہے تو کرنے سفر گئے. سمجھا بھائی ادھر بھائی شعر دیکھیں مطلب دیکھیں پڑے بھائی. نادے علی پڑی ہے تو مشکل بہت تھا. مشکل بہت تھا سارے نبیوں سے خدا. سب کی شرکت چاہتا ہوں شعر میں کہ مشکل بہت تھا سارے نبیوں سے خدا. کارے عظیم شے کے 72 جو کر گئے. کارے عظیم شے کے. ایک منکر مرضیت تھا اس سے بات چیت ہوئی. ایک سوال علماء تشریف فرمائے بطور خاص دیکھیں گے میری اصلاح فرما دیں گے. اس نے کہا یہ بتائیے کہ ہم کسی جب کہتے ہیں یاری مدد تو نکل جاتا ہے. ہم نے کہا سلام پہلے کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں.
چلے بھائی سلام پہلے ابھی پروگرام میں کوئی یاد نہیں مولانا اگر میں غلط ہوں تو اصلاح فرما دیے گا تو میں نے اسی میں ایک شعر کہہ دیا بطور خاص سماعت فرمائیں بسم اللہ کارے عظیم شہ کے بعد عزیز سلام میں نے کہا یا علی مدد کچھ بد عقیدہ لوگوں کے چہرے اتر گئے اس سے بھی تھوڑا انفیکشن پھیل رہا ہے آپ نے جو کہا تھا دو مسئلے ایک مسئلہ دو شیخ پڑھتے ہیں ایک سلوات اور بھیج دیں مجھے اس وقت مجھے کرنی ہے تیری ثنا زینب اس وقت مجھے کرنی ہے تیری ثنا اشعار کی صورت میں اشعار کی صورت میں ہو تیری عطا زینب اشعار کی صورت میں ہو تیری عطا زینب اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ خاتون جنا مادر سردار جنا بھائی اس خاص فضیلت میں مریم سے سوا دینا اس خاص فضیلت میں مریم سے سوا زینب کچھ ایسی مشابہ ہیں سرتابہ قدم ماں سے کچھ ایسے مشابہ ہیں سرتابہ قدم ماں سے کاتب نے لکھا تیرا کاتب نے لکھا تیرا دنیا نے پڑھا دینا کاتب نے لکھا تیرا دنیا نے پڑھا کچھ ایسی مشابہ ہیں سر تابہ قدم کاتب نے لکھا تیرا دنیا نے پڑھا دینا کاتب نے لکھا زہرا دنیا نے پڑھا زینب جلتے ہوئے خیموں سے عابد کو بچا لائی جلتے ہوئے خیموں سے عابد کو بچا لائی ہے نسل امامت پہ ہے نسل امامت پہ احسان تیرا دینا ہے نسل امامت پہ ماشاءاللہ جناب سکندر سیتاپوری صاحب بہت ہی اعلیٰ اشعار پیش فرما رہے تھے بارگاہ مولا میں اور بہت ہی شانداری کے ساتھ رائے سید الشہداء علیہ السلام سے وابستہ رہنے والے تمام افراد اور تمام لوگ جو بھی وابستہ رہے ہیں رائے سید الشہداء علیہ السلام سے ان کی زندگی کا ماحصل بھی تھا یہی ذکر امام حسین علیہ السلام
اور جناب افضل بھائی جو کہ جن کے آج 40ویں کی مجلس ہے، انجمن سے وابستہ رہے پوری زندگی اور رضائے سید الشہداء علیہ السلام میں رہے. آج ان کا خانوادہ آپ کہیں بھی مجلس و ماتم ہوں تو ان کے گھرانے کے کوئی نہ کوئی فرد شامل رہتا ہے. ہماری پہچان بھی ہے ذکر حسین اور ہماری شان بھی ہے ذکر حسین علیہ السلام. تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں بس ایک دو باتیں عرض کرنا ہے. وہ ایک پہلی بات تو یہ دعا کر دیں آپ کہ جناب ریحان اعظمی صاحب بہت ہی علیل ہیں اور دنیا کے بہت بڑے شاعر ہیں اور اس وقت آئی سی یو میں ہیں. آپ ان کے لیے پہلے 2 مصرے سن لیں، اس کے بعد دعا آپ سب کیجیے گا. قبلہ کہ دریاؤں کے لب نوک قلم چوم رہے ہیں. ایک توجہ کریں جو بھائی کہ دریاؤں کے لب نوک قلم چوم رہے ہیں. میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ. بہت بڑی بات ہے. دریاؤں کے لب نوک قلم چوم رہے ہیں، میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ. تو ہم سب اس مولا کی بارگاہ میں مولا سید سجاد کا ذکر کر رہے تھے تو 2 مصرے اور سن لے، شاید بہت کام کیا ہے کہ بیمار کربلا سے اگر سلسلہ ملے، بیمار کربلا سے اگر سلسلہ ملے، جتنے علیل ذہن ہیں سب کو شفا ملے. پیغام تھا جو آپ سے پڑھا جائے. بیمار کربلا سے اگر سلسلہ ملے، جتنے علیل ذہن ہیں سب کو شفا ملے. پھر 2 مصرے سنیں میرے والد صاحب کے کہ ان کے روزے سے بلکہ 4 مصرے قبلہ صاحب توجہ کریں گے. سرکار سلامت رہے آپ سب، ہم سب کی سرپرستی باقی رہے. کہ یہ سنیں کہ ان کے روزے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے، اس کی ہر موج سے خوشبوئے وفا آتی ہے. اب توجہ کریں گے. حد سے بڑھ جاتا ہے جب عشق حسین ابن علی، دل کی دھڑکن سے بھی ماتم کی صدا دل کی دھڑکن سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے. تھوڑا سا یہ بیچ میں خلا ہے، اس میں آپ تھوڑا آگے جو بڑا بڑی مہربانی ہوگی. قبلہ کو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں تھوڑا بھائی آگے آ جائیں بغیر کسی اس کے مولا کہ یہ فرض ادا ہے. اس پہ سب کو مولا نے یہ شرف دیا ہے. تو آتے ہیں ہم لوگ آگے بلاتے ہیں اور مولا نے فرمایا بھی ہے کہ آپ کو شرف ہے، ہماری وجہ سے یہ شرف ملا ہے. کہ اگر آپ کو بس میں ہماری آگے بلایا جا رہا تو یہ شرف ہے میری وجہ سے جو اللہ عزت دے رہا ہے. تو بس عزیزان محترم دور حاضر کے بلکہ جدید دور کے منفرد اور جو علماء اکرام میں منفرد مقام رکھنے والے قبلہ کی بارگاہ میں اس گزارش کے بعد گزارش ہوگی. آپ توجہ کر لیجیے 6 مصرے میرے بھائی جناب شواب کاظمی صاحب کے ہیں. قبلہ توجہ کریں. آج کل حالات جو بن رہے ہیں اس سے بہت زیادہ سردردی پیدا ہو رہی ہے. ایک تو جتنے لوگ ہیں واٹس ایپ پہ سبھی عالم بنے جا رہے ہیں، سبھی مولانا بنے جا رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے. چھوٹے چھوٹے لوگ وہ ایسے سوال کر رہے ہیں کہ اس میں آپ دماغ کنفیوز ہو جاتا. اور وہی علماء کی شان ہے. اللہ کی قسم یہ علماء اکرام ہیں جن کو میرے والد صاحب نے ایک بار بس معاف کریں تھوڑی سی بات آ گئی. بچے لوگ جہاں پہ میری آواز آ رہی سنیں ان علماء کی قدر. میرے والد صاحب نے بچپنے میں پوچھا کہ مجلس میں گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں میں گیا تھا. کہا کس لیے مجلس پڑھے؟ ہم نے کہا معلوم نہیں. ایک مولانا تھے جو سفید پگڑی باندھے تھے. آپ یقین کریں وہ لیٹے تھے میرے والد صاحب. میں نے ان سے کہا کہ ایک مولانا تھے جو سفید پگڑی باندھے تھے. اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے سفید پگڑی دوسرے لوگ باندھتے ہیں، وہ امامہ ہے مولا کی نشانی، مولا کی پہچان. امامہ جو ہے نا مولا کی پہچان اور اس سے انہیں دیکھ کر مولا یاد آ جاتے ہیں. توجہ رکھیے کہ میرے والد صاحب کے جملے انہیں دیکھ کر مولا یاد آ جاتے ہیں. اور آج ہم لوگ کیا تصور کریں یہ مجھ سے سماعت فرما لیں کہ امام جعفر قبلہ کو توجہ کریں گے. سرکار لوگ بڑی خوبصورت بس میں یہاں پر اور معتبر اور نامور شخصیتیں تشریف فرمائے. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں شواب کاظمی صاحب آپ توجہ کریں قبلہ کہ امام جعفر صادق کی شان ہے علماء. قبلہ توجہ کریں گے حضرت بھائی. امام جعفر صادق کی شان ہے علماء، خدا کے دی کی محمد کی جان ہے علماء، جناب مولا علی کی توان ہے علماء، کتاب حق کے صدا ترجمان ہے علماء. توجہ رکھیے گا کتاب حق کے صدا ترجمان ہے علماء. فروع ہم کو بتاتے ہیں بندگی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے. چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے. آئیے حضرات گزارش ہو رہے جا رہے ہیں عظیم الشان بارگاہ میں اور ملتمس ہو رہے ہیں محترم مکرم معظم اعلیٰ مرتبہ اور شاندار
شخصیت کے حامل عالی جناب برادر مولانا مرتضیٰ حسین صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب کی بارگاہ میں کہ غلام حسین صاحب اللہ کی بارگاہ میں بات تو ایک ہی ہے نا، غلام حسین صاحب اللہ کی بارگاہ میں رونق فروز نمبر ہوں اور اپنے نورانی کلمات سے مومنین کے قلوب کو جلا فرمائے. آپ سب حضرات بلند آواز سے صلوات بھیج کر استقبال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صلوات آغاز بیان سے پہلا خدا سے التماس ہے کہ بسور حمد اور بسور توحید کی طرح فرما کر صرف سب حسین ابن نظام حسین محمد پڑھ کے باشد. ملجو کے صلاح پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس ایک مرحوم کے 40ویں عنوان سے منعقد ہوئی. پروردگار عالم نے نسل انسانی کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ رشتوں سے جوڑا ہے
ان رشتوں کے سہارے ہی ایک نسل آگے اور اس کا جوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اسے توڑ نہیں سکتے. جسے خدا جوڑ رہا ہو اسے ہم توڑ نہیں سکتے. اس لیے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جسے آپ چاہیں بھی تو ٹوٹ نہیں سکتے. جسے اسلام میں نسبی اور غذائی اعتبار سے رشتے کا نام دیا ہے، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ. یہ وہ رشتے ہیں کہ جنہیں ہم نہیں بناتے، خدا قائم کرتا ہے. تو جب رشتے خدا قائم کرتا ہے تو جو رشتہ خدا قائم کرتا ہے ہم اسے توڑ. لاکھ آپ وصیت کر لیجئے، لاکھ آپ کاغذات تیار کر دیے، لاکھ آپ عدالتیں بنا لیجئے، لاکھ لوگوں کی کہتے ہیں اس طرح کی گواہیاں کروا لیجئے، یہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. کیونکہ جب رشتہ خدا قائم کرتا ہے تو بندہ نہیں توڑ سکتا. اسے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. پیدا ہونا آپ کا اختیار نہیں ہے، شادی کرنا آپ کا اختیار ہے. آپ کے اختیار کے ہوئے رشتے آپ توڑ سکتے ہیں پر خدا کے انتخاب کو آپ توڑ نہیں سکتے. آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے. چاہ بھی نہیں ٹوٹ سکتا. اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ کنعان جیسا بیٹا جناب نوح کا جو فکر کے اعتبار سے گمراہ تھا، ایمان و کفر کے اعتبار سے اس کا راستہ جدا تھا، لیکن آج بھی جب کنعان کو لکھا جاتا ہے تو جناب نوح کا فرزند کہا جاتا ہے. اختلاف عقائد سے حقوق ختم ہوتے ہیں، رشتے نہیں ٹوٹتے. یہ وہ گہرائی ہے جسے آج ہمارا معاشرہ ترک کر لے تو شاید ہمارے رشتوں کا وقار رہ جائے. ہم کسی کے مرنے پر شاید فارمیلٹی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، رسم و رسومات پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. نہ ہماری زندگی خدا کی منشا پہ ہوتی ہے، نہ ہماری موت خدا کی منشا پہ رہ جاتی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں رسم و رسومات یہ قطع ہے. ہر کوئی فریادی بھی ہے. کمال یہ ہے فریادی بھی ہے اور اسیر رہنا بھی چاہتا ہے. اے کاش کوئی تو آزاد ہو کے آگے آئے. ایک سلام پڑھ دے محمد والے. یہ ہر جگہ کی سچائی ہے. آپ اسے کانپور یا کسی خطے پہ نہ رکھیے گا. چونکہ ممبر سے میں کسی کی پرسنل گفتگو نہیں کرتا، چونکہ ممبر پر اگر کسی کی شخصی گفتگو ہو تو یہ ممبر میں خیانت ہے. ممبر کسی کی شخصی گفتگو کے لیے، کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو چاہے عام ممبر ہو. اگر کسی کی شخصی گفتگو ہوتی ہے تو یہ خیانت ہے. ممبر کی نسبت بتاتی ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو اجتماع اور سماج کی مشکلات سے متعلق ہونی چاہیے. یہاں سے جب سماج سنورتا ہے، سماج ایسے نہیں سنورتا ہے، سماج خود نہیں بنتا ہے، سماج کو ہم آپ بناتے ہیں. ہم آپ کا نام سماج ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بعض برادران جو بہر متوجہ نہ ہوں یہ بھول کر جائیں، لیکن ایسی غفلت کرتے ہیں کہ یہ ممبر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ممبر کے ساتھ خیانت ہوتی ہے. اور جب
جب ممبر سے خیانت ہوتی ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، سنورتا نہیں ہے۔ معاشرہ دو وجہ سے بگڑتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ معاشرے کے بگڑنے کی ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے معاشرے سے اٹھ چکا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کسی کو روکتے نہیں، کسی کو ٹوکتے نہیں، کسی کو سمجھاتے نہیں، کسی کو راستہ دکھاتے نہیں، یہ سوچ کے ہم سے کیا مطلب ہے، یہی سوچ کے ہمیں کچھ کہہ دے گا، یہ سوچ کے ہمیں انسلٹ کر دے گا۔ اگر یہ پیغمبر سوچتے تو آج اسلام آفاقی نہ ہوتا۔ اکثر ہم ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سے کیا مطلب ہے، ایک لفظ جو ممبر پہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن سماج میں بولا جاتا ہے، اس کی نیابت کرتے ہوئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھاڑ میں جائے ہم سے کیا مطلب، کہتے ہیں لوگ، کیا یہ انصاف ہے؟ آپ نے کب سے سوچ لیا کہ معاشرے کا بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے؟ جس دن سے آپ کے معاشرے سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ بچہ ہمارا نہیں ہے، اس دن اغیار کا تو بن جائے گا، آپ کا نہیں رہ جائے گا۔ اغیار خائن بناتے ہیں، امین نہیں بنایا کرتے۔ ہم سب کا یہی حال ہے، سب جھوٹی عزت کی تلاش میں ہیں، سب جھوٹی عزت کی تلاش میں۔ کچھ لوگ اپنی عزت کو سوٹ بوٹ پہن لینے میں تلاش کرتے ہیں، پہن لیا، ٹائی لگا لیا، میں ٹائی کا مخالف بھی، اور بات ہے کہ تہذیب اسلام نہیں ہے مگر شریعت ٹائی دشمن بھی نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں اسلام کی۔ ایک لباس ہے، ایک لباس ہے، جسے بہت سے لباس دنیا میں پہنے جاتے ہیں، ٹائی بھی ایک لباس ہے، تو اسلام ٹائی کا دشمن نہیں ہے مگر تہذیب اسلام۔ یہ کچھ لوگ تسلی نہیں ہوتی جب تک ٹائی نہ لگا لے، یوں کپڑا پہن نہ لے انہیں سکون نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے پہنیے، نعمتیں اسی کی ہے، پہننا اور ہے، اترانا اور ہے۔ ہمیں وہاں تک پہنچا سکا کہ جس میں مجھے یہ لباس مل جائے، تو یہ لباس آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ لباس دل جیتنے کا ذریعہ ہے، یہ لباس قریب کرنے کا وسیلہ ہے، خود کو مومنین سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین ہمارے سماج میں ایسا ہو جائے ہم کہاں اور وہ کہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امین پہ لباس نہیں آیا ہے، خائن پہ لباس چڑھ گیا ہے۔ لباس میں ہم عزت تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میں جملے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اسٹیٹس کی تلاش میں مکانات ایسے بناتے ہیں کہ اسٹیٹس ان کا، البتہ میں اس طرح کی گفتگو اس سے پہلی مجلس میں یہاں کر چکا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اچھے مکان بنوانے میں اسٹیٹس، ہمارا مکان ایسا ہو کہ دنیا میں کہ کم سے کم ہمارے شہر میں ہمارے مقابل کا نہ ہو۔ سوچ اچھی ہے، سوچ اچھی ہے کہ مکان ایسا ہو کہ دوسرے کا ایسا نہ ہو، لیکن جگہ کا انتخاب غلط ہے۔ اس مکان کے لیے
پر ہوتا ہے، لیکن جس مکان سے پھر کوئی نکال نہیں سکتا اس مکان کو ایسا بنانے کا جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سوچ دیولت کرے، اس میں ہم آگے بڑھ کے سوچیں، اس دنیا میں نہیں کہ دنیا میں تو سر چھپانے کے لیے مکان بنتا ہے، وہاں رہنے کے لیے مکان بنے گا۔ فرق ہے سر چھپانا اور رہنا۔ لوگ ایک سے گاڑیوں میں اپنا اسٹیٹس تلاش کرتے ہیں۔ گاڑیاں لینا عیب نہیں ہے، جس طرح مکان بنانا گناہ نہیں ہے۔ مکان بنانا اور ہے، کسی کو نیچا کرتے ہوئے مکان بنانا اور ہے، کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے مکان کا بنانا اور ہے۔ اور جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کی عزت در و دیوار سے نہیں ہوتی، مکان کتنا بھی خوبصورت بنا لیا جائے، اگر مکین باوقار نہ ہو، اگر رہنے والے کا معیار بلند نہ ہو، تو ورنہ ہمارے ہندوستان میں بڑے سے بڑے اور اونچے سے اونچے مکانوں کی کمی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ دنوں نے کچھ لوگوں کو نیتا بنا دیا تو ان کے مکان ان کی حیثیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکان ان پر ہنس رہا ہے۔ اور مکان بناتے تو مکان بنا لینے سے اگر عزت مل جایا کرتی تو کتنے ایسے مکان بنانے والے ہیں، ہم ہر کسی کی عزت کرتے، ہر کسی کو عزیز رکھتے، لیکن ان کو عزت نہ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ عزت مکان سے نہیں ملتی ہے، مکین کے معیاری ہونے سے ملتی ہے۔ اسی بات کو تاریخ نے پڑھ کے سہارا دے کے سمجھایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینے میں اچھے مکانوں کی کمی نہ تھی، ایک سے ایک مکان مدینے میں بنے ہوئے تھے، لیکن جب زہرہ ستارہ اترا تو اس مکان پہ نہیں گیا جو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا تھا، اس مکان پہ گیا جو تھا مٹی کا مگر رہنے والے معیاری تھے۔ تو مکان کو عزت کرو دیوار سے نہیں ملتی، مکین کے معیاری ہونے سے ملا کرتی ہے۔ تو اپنے کو اتنا بامیار بنا لو کہ اپنے جس مکان میں بھی رہ جاؤ، اگر وہ کھنڈر بھی ہے تو آسمان والے فخر کر کے محسوس کریں اتنی بلندی آسمان میں نہیں جتنا اس زمین میں ہے۔ سلامت محمد والے محمد۔ ہم سب سمجھ رہے بڑے اچھے ہیں۔ ہمارے برادر محترم نے بہترین اشعار سنائے، بہترین جو ہے مطالب آپ کے حوالے کیے، کہ ایسا نہ ہو کہ شعر سن کر واہ واہ کہہ کر ہم سمجھتے ہو کہ سب کچھ سر کر لیا۔ یہ اول عشق ہے۔ اچھا شعر ہونا، شعر پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کرنا، یہ اول عشق ہے، آغاز محبت ہے۔ یہ جو شعر ہے جب کردار بن کے بولنے لگیں گے تو یہ کمال محبت ہے۔ یہی اشعار آپ کی زندگی میں جب آپ کا کیریکٹر بن کے بولنے لگے، چونکہ زبان سے تو کوئی بھی مکاری کر سکتا ہے، زبان سے تو کوئی بھی نعروں کے جو ہے تومار کھڑے کر سکتا ہے، زبان سے تو کوئی بھی جو چیزوں کو سجا سکتا ہے۔ سجاوٹ وہ نہیں جسے زبان سے بیان کیا جائے، اصل تزیین وہ ہے کہ جو خود بیان کر دے کہ اس میں حسن پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ زبان کو خاموش کریں، کردار کو بولنے کا موقع دیں، اور جب ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی تب آپ سوچنے لگے گا کہ شاید اہل بیت کی توجہ ہو گئی ہے۔ اہل بیت کی توجہ کچھ ہمارے مقدمات طے کرنے کے بعد ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ اہل بیت ہم سے دور نہیں ہے، ہم اپنے سے انہیں دور کیے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کبھی دور نہیں ہے، وہ کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔
پیدائش سے پہلے آپ کے ساتھ تھے، حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ کترانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیے، اگر ہمارے سماج میں کوئی انسان فکر کا اچھا نہ ہو، کردار کا اچھا نہ ہو، کریکٹر کا اچھا نہ ہو، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہمارے جو تعلیمات اسلامی ہے اس کے خلاف ہو، آپ رہنا پسند کرتے ہیں؟ سوال کرتا ہوں، آپ رہنا پسند کرتے ہیں؟ جبکہ ہم خود گنہگار ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے جیسے ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس سے مشابہت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر انسان گھنونا ہو جائے تو شریف قریب آنا نہیں چاہتا، تو جب شریف نہیں آتا تو اشرف کو کیسے قریب کر لیں گے؟ اس لیے ضروری ہے اپنے اندر ظرف میں آمادگی پیدا کریں، پیدا آپ کریں گے، اہل بیت سہارا بن جائیں گے۔ اہل بیت کو بلانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو بلانے کے لیے دل کے دہاخانوں میں ان راستوں کو بنانے کی ضرورت ہے جن سے اہل بیت قریب ہوا کرتے ہیں۔ تو آؤ، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے اہل بیت نہیں ملتے، جو دوسروں کی عزت نہ کر سکے وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا۔ جو دوسروں کو نیچا دکھائے وہ اہل بیت کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ کیجئے جو اہل بیت نے کیا ہے، آپ وہ کیجئے، قطعاً وہ کیجئے، کسی کی مت سنیے، مگر وہ کیجئے جو اہل بیت نے کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور طے کر لیجئے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اتھینٹک ہے بھی یا نہیں۔ مشکل کیا ہے ہماری؟ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی تائید کی تلاش میں کہیں بھی کوئی بات مل جاتی ہے، اسی کو ہم قرآن کی آیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سے جوان ایسے بیٹھے جو اسکالر ہیں، یقیناً وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے۔ ریسرچ کی دنیا کا قانون ہے کہ پہلے ایک فرضیہ قائم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو تحقیق شروع ہوتی ہے، تحقیق کا لاسٹ پوائنٹ ثابت کرتا ہے کہ یہ فرضیہ صحیح تھا یا ہے، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ کبھی بھی آپ یہ طے کر چلے کہ یہ جو فرضیہ ہمارے ذہن میں یہ پرفیکٹ ہے، بس اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ وہی دلیلیں اس کے پیچھے لائیں گے جس سے اس کی تائید ہوتی جائے۔ اگر پڑھا لکھا وہاں پہ گائیڈ ٹیچر ہوگا یا آپ کے وائوا میں آپ کا جج آ رہا ہے پڑھا لکھا ہوگا تو پہلی فرصت میں آپ کے ریسرچ کو کنارے ڈال دے گا۔ جی تحقیق کی دنیا میں پہلے فرضیہ قائم ہوتا ہے، پھر فرضیہ کے اوپر دونوں طرح کی دلیل آتی ہے، تائید کی بھی آتی ہے، مخالفت کی بھی آتی ہے۔ علمی گفتگو کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے ہمارا فرضیہ صحیح تھا یا ہمارا کیا حال ہے۔ ہم پہلے ایک چیز مسلم مان لیتے ہیں، یہ صحیح ہے، اب اس کے بعد چاہے سچی دلیل ہو، چاہے جھوٹی دلیل ہو، چاہے قوی دلیل ہو، چاہے ضعیف دلیل ہو، چاہے بازار بکنے والی ہو، چاہے کسی کے بکنے والی ہو، جو چیز اس کی تائید اور حمایت میں آ جائے بس یہ سب سے پرفیکٹ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے سماج میں دین کے خلاف زبانوں کا کھلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سماج میں جہالت نے سر بلند کر لیا ہے، علم خاموش ہو گیا ہے۔ یہ جراتوں کا پیدا ہونا، یہ مرجعیت کو برا کہنا، خلاف منبر گفتگو کرنا، منبر پہ آ کے منبر کی طہارت سے ہٹ کے باتیں کرنا، منبر پہ آ کے شریعت کے خلاف زبان کھولنے کا جذبہ، یہ اس بات کی علامت ہے بیٹھنے والا جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ جہالت سے مذہب کی دشا خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ منبر پہ اسے نہیں لا سکتے کہ جو منبر قائل ہو تو کم سے کم منبر کے بقال کو بچاؤ۔ ارے تاریخ میں کسی کو لے
مجھ سے کہی گئی اس کا مجھے خیال کرنا ہے. باب ماتم بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ نماز جماعت سے پڑھیں گے. تو اس وجہ سے سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو کسی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں. میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی بات کہہ نہیں پاؤں گا مکمل. ابھی تو میں آیت کی وضاحت کر رہا ہوں، ابھی آیت کے اس نشو و فراز میں نہیں آیا جو آیت کہنا چاہتی ہے. اس آیت کی وضاحت کی باتیں کر رہا ہوں. آپ کا دل پاک ہے، آپ کا ارادہ سچا ہے، یقین مانیے آپ پہلے سے خدا نخواستہ نہ دین کی مخالفت میں کچھ سوچتے ہیں، نہ اہل بیت کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ماں کا دودھ آپ کے ساتھ پاک دودھ ہے، آپ کے باپ کا خون ولائی خون ہے. جہاں ماں کے شیر میں طہارت ہو، باپ کے خون میں ولایت کا جذبہ. نسلیں نہ ممبر کے خلاف سوچ سکتی ہیں، نہ محراب کے خلاف سوچ سکتی ہیں، نہ اہل بیت کے خلاف سوچ سکتی ہیں. لیکن صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے جسے ہم چن رہے ہیں، اس کے لیے جسے ہم لا رہے ہیں، یہ اس جگہ کے لائق بھی ہے کہ نہیں. اہل بیت کے ممبر پہ برانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے ممبر پہ بلال کی ضرورت ہے، ابو ذر کی ضرورت ہے، سلمان کی ضرورت ہے. انہیں تلاشو جو کردار کے دنیا کے رہبر ہیں. اور اب ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے تو ممبر کی بھی حفاظت ہوگی، محراب کی بھی حفاظت ہوگی، فرشادہ کی بھی حفاظت ہوگی. لیکن سچائی یہ ہے کہ تمام خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمارا ذہن سماج کے درمیان میں اتنا اسیر ہو چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کس کے پیچھے مجمع جمع ہوتا ہے، کس کے پیچھے نعرے جانے لگتے ہیں، کس کے پیچھے لوگ بھیڑ آ رہتی ہیں. عزیزوں، اگر بھیڑ کا لانا ہی کربلا والوں کی پہچان ہوتی تو اگر یزید اپنی خباثت فکری کے ساتھ ہزاروں لا سکتا تھا تو حسین طاہر فکر کے باوجود بھی کیوں ہزاروں نہیں لائے؟ یہ اس بات کی علامت ہے حسین کو ایسے چاہیے جو ہر فرد حسینی بن سکے. ممبر پہ لائیں گے، جس کو بھی محراب پہ لائیں گے، کل ہم سب کو امام حسین کو جواب دینا ہے. یہ آپ کو حق ہے، حق انتخاب آپ کو ہے، لیکن انتخاب کا معیار ذہن میں رکھیں. آج ہمارے یہاں اتنی جرات کیوں ہو گئی، اتنی جسارت کیوں ہو گئی؟ کتنی بار یہ بات میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں. اے میرے وہ بھائی جو عربی زبان کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہو، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اگر ترجمے سے دین حل ہو جاتا تو ہمارے ہر گھر میں مفتی ہوتا، ایک مرجع نہ ہوتا. اور جو حدیثیں آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان حدیثوں کو جو مرجع کہلاتا ہے 1000 بار دیکھ چکا ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اسے کھرے سکے اور کھوٹے سکے کی پہچان ہوتی ہے. اسے کھرے سکے اور کھوٹے سکے امام صادق علیہ السلام کی ان کے دلوں میں یقیناً آپ سے زیادہ ہوتی ہے. یقیناً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان کے دلوں میں اہل بیت کی جگہ نہ بن جائے وہ مجتہد ہی نہیں بن سکتے. وہ نفس کو مارتے ہیں، اہل بیت کی حکومت قائم کرتے ہیں، پھر اہل بیت کی زبان بن کے بولتے ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ نے کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، اس لیے ہر چمکتی چیز کو آپ سونا سمجھتے ہیں. ہر چمکتی چیز کو آپ سونا. کیا میں پوچھتا ہوں ہر چمکنے والی چیز سونا ہوتی ہے؟ بولیے نہیں نا. تو کیوں اپنے تقدس کو جسارت کر کے آپ پامال کرتے ہیں؟ کیوں مرجعیت کے خلاف لب کشائی کر کے اپنی ماں کی طہارت پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے روایات ہیں، آپ جا کے چیپٹرز پڑھیے. برادر، عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت محبت ہے مجھے آپ سے، چونکہ آپ کی محبت ہونے کا نتیجہ جو میں آپ کے سامنے ہوں.
محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے تب ولایت پیدا ہوتی ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں جیسے آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ ہے، اس لیے بات کہہ رہا ہوں. گنہگار نہ بنیے، جو کام آپ کا ہے وہ کیجیے. آپ جس فیلڈ کے اس فیلڈ میں رہیے. اچھے انجینئر بنیے، اچھے ڈاکٹر بنیے، اچھے آرکیٹیکٹ بنیے، اچھے سماج سیوک بنیے. عالم بن رہے ہیں تو اچھے عالم بنیے. نیم حکیم خطرے جان اگر کسی بھی سبجیکٹ میں ہے تو سبجیکٹ کا خون تو کر سکتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. آج کے بعد سے اس ذہن میں آپ کے میسج آ جانا چاہیے. جو زبانیں مرجعیت کے خلاف کھلتی ہیں، جو فکر اہل بیت کے جانثاروں اور غلاموں کے خلاف چلتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر جہالت نے جگہ لے لی ہے، علم دور ہو گیا ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیے، ماں کی آغوش میں پنے ضرور ہے مگر مربیہ ماں نہیں ہوگی. مگر یہی روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اس قوم کا ہر بچہ ہمارا ہے. یہ ہمارا بھائی ہے، یا اگر چھوٹا ہے تو ہمارا بیٹا ہے. اس قوم کا ہر جوان ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں. لہذا اگر کوئی بھائی ہمارا فکر کے اعتبار سے اگر وہ دشاہین ہو جائے، اگر راستہ بھٹک جائے تو اسے اپنا دشمن نہ سمجھے. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. آپ کے گھر کا بھائی اگر آپ کے ہم خیال نہ ہو تو کیا اسے آپ گھر سے نکال دیتے ہیں، اسے آپ مار دیتے ہیں، اس سے آپ رشتہ توڑ دیتے ہیں، بلکہ ہر مصیبت پر اس کا سہارا بنتے ہیں. یہ بھائی بھی آپ کا ذہن کے اعتبار سے ایمان ہو گیا ہے، فکر کے اعتبار سے اس کی فکروں کو دوسروں نے اڑا لیا ہے. شاید ہم نے اتنا وقت نہیں دیا ہے اس لیے دوسروں کا ہو گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اس راستے پہ چلنے کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم ہوں، کہیں ہم لو. لہذا ہمارے سماج میں اگر کوئی بھی جوان، کوئی بھی بچہ اس طرح کی فکروں کا شکار ہو جائے تو آئے محبت اور ولایت کے جذبے کے ساتھ اسے اپنے دل سے قریب کر لے. قربت کے لیے دوست بننا ضروری ہے. دشمنیوں سے فاصلے بڑھتے ہیں، قربتیں نہیں پیدا ہوتی ہے. ارے اہل بیت نے تو اغیار کو قریب کر لیا. سلام کیجئے ان بزرگوں کو، سلام کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کیجئے ان بزرگوں کو جنہوں نے آپ کی تربیت میں فرش ازا کی محبت کو زندہ رکھا. کہ آج دنیا میں ہر چیز کو سیکھنے کے ہزاروں راستے ہیں مگر اہل بیت کی طرف جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. عام بات کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے راستہ بند نہیں ہے، لوگ جانا نہیں چاہتے. ابھی ہمارا ایک جوان اگر گوگل پہ چلا جائے تو کون دین سرچ کرتا ہے؟ سب کچھ تو اس پہ ہے نا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ گوگل سرچ کرتے ہیں؟ پرسنٹیج کیا ہوگا؟ مائنس میں ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج ہمارے پاس دین سے قریب ہونے کا تقریباً ظاہری اعتبار سے راستہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن فرش ازا کا جذبہ آپ کو فرش ازا تک لاتا ہے. یہ جذبہ آپ میں یوں ہی نہیں پیدا ہوا ہے، یہ جذبہ آپ میں یوں ہی نہیں پیدا ہوا ہے. جب تربیت بچپن کی ہوتی ہے نا تو اثر زندگی بھر رہ جاتا ہے. اس لیے کچھ بھی حالات ہو جائیں، کچھ بھی ماحول بگڑ جائے، لیکن جب فرش ازا کا خیال آتا ہے تو افکار مختلف ہونے کے باوجود ہر کوئی فرش ازا پہ آتا ہے. یہ فرش ازا پر آنا اس بات کی علامت ہے کہ ماں نے خیانت نہیں کی ہے.
کہہ رہا ہے کہ باپ نے تربیت میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور جب آپ اس کے ذریعے یہاں تک پہنچتے ہیں تو دین آپ تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بزرگ گزر گئے ہیں اپنا حق ادا کر کے گئے ہیں، تو جب حق ادا کر کے گئے تو حق بنتا ہے کہ جب جب ہمارا جوش فکری مذہب سے وابستہ ہوتا جائے، دو رکعت نمازوں سے محبوب کو یاد کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہمارے یہاں مجلسوں میں سب سے پہلے فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بچہ یا جوان سوال کرے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نام بھی کسی نے ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں فاتحہ یا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، کوئی نام لیا جاتا ہے تو کیا فاتحہ ہوان پڑھتے ہیں؟ ہے نا؟ ایک بچہ پوچھ سکتا ہے یہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کوئی متبرک جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، آپ سے متعلق افراد آتے ہیں جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ہیں، نسلیں گزر چکی آپ جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جب نیک کام ہوتا ہے نا تو چاہے زندگی میں اتنا جذبہ نہ ہو، مرنے کے بعد جذبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ خدا کی یہاں سے اجازت نیک کام پہ ملتی ہے آنے کی، تو یہ آتی ہیں روحیں۔ جب آتی ہیں تو جو آپ فاتحہ پڑھ کے بغیر نام چھوڑتے ہیں، حقیقت میں ان تمام مرحومین کے لیے جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، یعنی آپ نے مجلس کے آغاز میں خطبے سے پہلے ہی ان بزرگوں کو یاد کر کے بتایا کہ ان خطبوں تک ہم پہنچتے ہی نہیں اگر ان کی تربیتیں ہمارے ساتھ ہوں۔ سلام کرتے محمد آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری کیا بڑھتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بڑھتی ہے کہ کبھی کوئی بھی فکر، کوئی بھی بات دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو سب ممبر سے کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہو، کہنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ مسلمات اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے، اور اگر خاموش رہیں گے تو ایک غلط میسج جائے گا جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ حق پہنچتا ہے کہ آپ وہیں پر اس ذاکر کو روکیں، لیکن پہلے طے کریں اس بات کو کہ یہ جس بات کو کہہ رہا ہے دین کے اصول خراب ہو رہے ہیں یا نہیں، تب روکیں۔ روکنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، یہ فرش ازا ہے، اگر تہذیب کا مظاہرہ یہاں نہ ہوا تو کہاں ہوگا؟ مجھے اتنا بتا دیجئے، آپ جتنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہو، جتنی بھی، اگر آپ کا طریقہ بازاری ہوا تو اہل بیت کو اچھا لگے گا؟ ابھی میں آپ سے آگے گفتگو کروں اسی لہجے میں جو بازاری کرتے ہیں، آپ کو پسند آئے گا؟ سمجھائیے مجھے یہ کس تربیت کا مظاہرہ ہے کہ فرش ازا پہ ہم بیٹھے ہیں مگر انداز گفتگو بازاری ہو جائے؟ یہ غلط ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ یا بیٹھ کے بعد میں گفتگو کریں، یا علماء میں جو بیٹھا اسے موقع دیں۔ اگر علماء خاموش ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تو چاپلوس ہے، اصل مصیبت یہی ہے۔ اہم اور مہم کی تشخیص وہی دے پاتے ہیں جو اہم و مہم سمجھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں، شاید وہ محسوس نہیں کرتے کہ اس وقت مناسب موقع ہے۔ یاد رکھیے گا، حق بات بھی جو بولنا ہماری ذمہ داری ہے، قانون حق جا کے پڑھیں گے، حق بات نہ ہر جگہ کہی جاتی ہے، نہ ہر کسی سے کہی جاتی ہے، نہ ہر انداز سے کہہ دی جاتی ہے۔ حق بات کہنے کے لیے وقت، موقع، فن، الفاظ، انداز بیان، یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہوگی، حق اگر کمال حق کے ساتھ نہ ہو تو حق ہوتے ہوئے باطل جیسا نظر آتا ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھیے گا، میری بات کو گہرائی سے لیجیے، میرے جوانوں کا خیال کیجیے گا۔ حق کے اسلوب ہیں، حق کے طریقے ہیں، ضرور کہیں، کب کہیں، کہاں کہیں، کس سے کہیں، کیسے کہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا
जज्बा अच्छा था, नतीजा बुरा होगा। इरादा अच्छा था, रिजल्ट बुरा होगा। नतीजे में दीन की हिमायत नहीं होगी, मुखालफत हो जाएगी। और बुरा असर क्या होगा? हमारे ही माशरे के लोग दो धड़े में तब्दील हो जाएंगे। क्या फर्श आज़ाद दिलों को जोड़ने के लिए है या तोड़ने के लिए? ख्याल करें, जिसका जो काम है वही करे दूसरा। अगर मुसल्लमात इस्लाम, उसूल इस्लाम टूट रहे हैं तो ये काम उलमा को दीजिए। हो सकता है जिसे आप मुसल्लमात समझ रहे हो गलत समझ रहे हो सकता है। और अगर मुसल्लमात इस्लामिक तारीख की कोई बात करता है, एक अपनी रिसर्च पेश करता है, कहने दीजिए, बाद में गुफ्तगू कर लीजिए, क्योंकि हर फर्ज के अपने अदब होते हैं। यही आयत कह रही सूरह नूर की, मैं युतिल्लाह व रसूलह, जो इताअत करे अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं का जो नारा लगाए, और नारे का मुखालिफ भी मैं नहीं हूं, तो कुछ नारे की मुखालिफत नहीं है, पर नारा बज़्म के लिए नहीं होता है, रज़्म के लिए होता है। इत्तेफाक से विलायत की बातों को भी हम रज़्म से कम नहीं समझते। नहीं, विलायत की बातों से अपने अंदर इनकलाब पैदा करें, तब्दीली पैदा करें। अहले बैत ने अपनी सारी जिंदगी सर्फ की है आपको अपनी शबीह बनाने में। आप किससे मोहब्बत करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप दिल ठोक के कहेंगे कि हमें अहले बैत से मोहब्बत अपने माँ बाप से ज्यादा है। और सही भी है, सही भी है, क्योंकि माँ बाप ने अपनी मोहब्बत से कहीं ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत हमें सिखाई है। माँ बाप ने अगर ये ना सिखाया होता तो औलाद की मोहब्बत से भी महरूम हो जाते। कि जब आप हकीकी मोहब्बत से मिला देंगे तो जो मजाजी मोहब्बत है वो कमजोर नहीं पड़ती। इसलिए माँ बाप जब खुदा से और अहले बैत से हमें मिलाते हैं तो नतीजे में खुदा भी कह देता है, जब तक इनसे मिलके न रहोगे हमें नहीं पाओगे। सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद, ऐसे नहीं, इताअत करें। अच्छा, आयत कुरान की ये नहीं कहा मैं युतिल्लाह व रसूला की जगह मैं युक़िल्लिल्लाह व रसूला, मैं युक़िल्लिल्लाह व रसूला नहीं कहा। जो अल्लाह की तकलीद करे, रसूल की तकलीद करे। आयत अल्लाह रसूल की तकलीद नहीं कराती। इसका मतलब है कि तकलीद मासूम की नहीं होती, वरना कुरान कहता मैं युक़िल्लिदिल्लाह, कल्लदा युक़ल्लिदु, मैं युक़ल्लिदिल्लाह। जो अल्लाह की तकलीद करे, जो रसूल की तकलीद करे, क्योंकि तकलीद का मतलब ही ये होता है किसी एक्सपर्ट की, किसी माहिर की बात को फॉलो करना। और यही जैसे हम एक छोटी बात है, कोई फर्क नहीं है, मगर ज़ौक़ अदबी कार फरमा। जैसे आप अभी जाएंगे मरहूम के इसाले सवाब जो खाना वाना करके जो नज़्र फातिहा होता है, तो आप दो लफ्ज़ बोलते हैं। जब मासूम के लिए बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो बताइए, नज़्र या हदिया। क्या बोलते हैं आप? क्या पढ़ते हैं उसमें आप? बोलिए, बोलो। जब मरहूम के लिए बोलते हैं क्या पढ़ते हैं आप? क्या बोलते हैं? फातिहा। उसमें क्या पढ़ते हैं? ये ज़ौक़ अदबी है, वरना कोई फर्क नहीं होता अदबी। हमने मासूम और गैर मासूम के दरमियान फर्क रखा, चाहे वो खाना नज़र करना क्यों ना हो। हम मासूम के लिए हदिया नज़र कहते हैं, जबकि इल्मी एतबार से कोई फर्क नहीं, नतीजे के एतबार से भी कोई फर्क नहीं। वही अल्हम्दुलिल्लाह सलावत। मरहूम के लिए कहते फातिहा बोलते, भाई फातिहा नज़र अलग हो गई नहीं, का चूंकि मरातिब का फर्क है इसलिए ज़ौक़ का इस्तेमाल किया गया। तो अज़ीज़ों इतना बता दो कि जब एक खाने के नज़र में इतना एहतमाम होता है तो मासूम और अहले बैत के चाहने वालों की इबादतों में और उनकी मंजिलों को समझने में, उनके किरदार को फॉलो करने में कुछ तो ज़ौक़ अदबी होना चाहिए। इसलिए तालीमात इस्लामी में मासूम की इताअत
سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے متوجہ نہیں ہیں. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے. اپنے اندر خوبی پیدا کریں, اور جب خوبیاں پیدا کر لیں گے نا تب اس کا نتیجہ دیکھیے گا. اطاعت کریں اللہ کی, اطاعت کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہو. اطاعت کا مطلب بغیر چون چلا کے ان کی بات کو ماننا. اطاعت ہے. ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو جائے اطاعت ہے. کسی سے مسکرا کے بولنا اگر پروردگار کی محبت کی خاطر ہے تو یہ بھی اطاعت ہے. کسی کا کچھ دیر کے لیے درد شیئر کر لینا, ہلکا کر دینا, اگر خدا کی خاطر, سب کچھ خدا کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اپنے لیے نہیں کہ سوسائٹی میں ہماری پہچان بنے, خدا کی خاطر. جب خدا کی خاطر ہوتا ہے نا تب قرآن کی آیت بنتا ہے, تب سورہ دہر قصیدہ پڑھتا ہے. کیا کہتا؟ لِوَجْهِ اللَّهِ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں, اہل بیت کھلا رہے ہیں. ہم کسی کھلاتے تو کہتے ہیں لیکن ہم نے کھلایا, اتنے لوگوں کو بانٹا, اتنے لوگوں کے ہم کام آئے. عزیزو اہل بیت نے سب کچھ لوگوں کو دے دیا, لیکن ایک جملہ ہم جو کرتے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ. جب خدا کے لیے عمل ہوتا ہے تو آپ کا عمل ہے مگر خدا اسے اپنا عمل کہہ دیتا ہے. اور جب آپ کا عمل خدا کا عمل بن جائے تو حق یہ ہے کہ قرآن کی سند بن جائے. آپ یہ جذبہ پیدا کیجیے, پروردگار کی طرف سے راستے بند نہیں ہوتے. میں کسی موقع پر مثال دی تھی, میں یہاں بھی دینا چاہتا ہوں. میرا وقت ختم ہو چکا ہے, تمام چیزوں کا خیال بھی ہے, مجھے کوئی تکلف نہیں, چونکہ بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو اصول کے اعتبار سے ہو رہی ہیں, انشاءاللہ انجام ہوگا. میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا چونکہ بقیہ کلمات کی وضاحت نہیں ہو پائی. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی, میں اپنے بھائیوں کے لیے بالخصوص جوانوں کے لیے آپ کے اندر جذبہ کیسا ہونا چاہیے, بس اس کے لیے کہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اطاعت کی منزل میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ اہل بیت نے اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دیا. غریب کو دیکھا دے دیا, فقیر کو دیکھا دے دیا, بھوکے کو دے دیا. ایسا لگتا ہے کہ صرف دینے کے لیے ہی آئے. لیا کس سے؟ مانگتا وہ ہے جو فقیر ہو. اہل بیت بھی فقیر ہیں, آپ کے نہیں اس کے ہیں. دعاؤں میں دیکھیے, دعاؤں میں لفظ استعمال کیا, خدا میں تیرا فقیر ہوں. اہل بیت بھی فقیر ہیں مگر خدا کے, جو خدا ہے جو انہیں غنی بنا رہا ہے. جب اس کے سامنے اپنے کو فقیر سمجھیں گے تو کبھی فقیر رہنے نہیں دے گا. جب فقیروں کے سامنے فقیر بنیں گے تو کبھی امیر نہیں ہو سکتے. اطاعت کرنا ہے نا, اطاعت کی منزل میں دیکھیے, اطاعت کی منزل میں آپ جب رمضان کی دعائیں پڑھا کریں تو کبھی ٹائم نکال کے ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں. یہ سب کلمات وہاں ملیں گے. مشکل یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو فارمیلٹی کے طور پہ جلدی ختم کرو, تھک گئے, جانا ہے, سونا ہے, آرام کرنا ہے, چاہے جا کے دکان بیٹھ کے گھنٹہ بھر سرو کر دیں. کبھی بات نکالیے. مشکل یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں فارمیلٹی ہے. جو پہلا جملہ میں نے کہا, کوشش کریں کہ اس میں جان پیدا کریں. آپ اچھے تھے, ہیں اور رہیں گے. اہل بیت کی شرافت اور ان کی عزت کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ ان سے آپ وابستہ ہیں. خدا تو ہر چیز پہ ناظر ہے, اس سے بحث نہیں ہے. اہل بیت کمال کی منزلوں پہ ہیں, انہیں کمال کوئی نہیں دے سکتا, لیکن ان کی عزتوں کی حفاظت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے. یہ اچھا ہوا لائٹ چلی گئی, گھڑی بند ہو گئی, مگر ہمیں یاد ہے. ایک سلام پڑھتے ہیں محمد تو جوانوں میں آپ کے اندر اہل بیت کا جذبہ پیدا کیسے ہو. ایک مثال دیتا ہوں, ہم ان کے جیسے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, ہونا تو دوسری, اور انہوں نے بھی سمجھا دیا ہے, تم چاہو بھی تو نہیں ہو سکتے ہو.
لیکن میں تمہیں گزر بنا سکتا ہوں، سامان بنا سکتا ہوں، مقدار بنا. اگر آج کے دور میں علی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے تو آج کے دور کو بھی سلمان کی ضرورت ہے، موسیٰ کی ضرورت ہے، مقدار کی ضرورت ہے. وہ کون بنے گا؟ وہ آپ ہی تو ہیں. آج کے دور کے اپنے اسی علی علیہ السلام جو ہر دور میں رہیں گے، اس دور میں علی علیہ السلام کے وجود کو اگر عملی طور پر مجسم کر کے پیش کرنا ہے تو وقت غلام علی بن کر آپ بھی وہ کرنا ہوگا. ابھی میں کہتا ہوں قول لنا زینا ولا تکون علینا شیئا، کیا مطلب اس کا؟ یہی تو ہے بات کو مکمل کر. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ایک انسان ٹرے لے کر آئے، اس ٹرے میں پانی یا چائے رکھا. آپ غور کیجیے اس مثال پر، پھر نتیجہ بہت قیمتی ہے. آپ کے سامنے ٹرے آتی ہے، اس میں پانی ہو یا چائے. دو طریقہ ہے آپ کے سامنے پیش ہونے کے بعد جو آپ پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی کپ یا اپنا گلاس اٹھایا تو لانے والا کیا کرے گا؟ جلدی بولیے آپ. جب آپ نے اپنی کپ یا اپنا گلاس اٹھا لیا تو جو آپ کے سامنے لے کر آئے کیا کرے گا؟ آگے بڑھ جائے گا. صحیح غلط بولیے. آپ تھک گئے، بات ختم کریں. پریکٹیکل بات ہے جناب. واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ سلوات زور سے پڑھیے. تم آپ کے سامنے جب ٹرے لایا تو آپ نے اپنے اس متعلق کپ یا گلاس اٹھا لی. ایک طریقہ یہ، جب اٹھا لیا آپ نے تو لانے والا. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ جب آپ کے سامنے لے کر آیا، فرض کیجیے میرے سامنے لے کر آیا، میں ایگزامپل میں اپنے کو ہی ادھارن کے طور پہ اپنے کو پیش کروں. میرے سامنے لے کر آیا، میں نے کپ اٹھا کے بغل میں دے دی. یہ سامنے والا ہٹے گا چلا جائے گا؟ سامنے والا کھڑا رہے گا. پھر ہم نے کپ اٹھایا اور آگے بڑھا دیا. میں جب آگے بڑھاتا جاؤں گا تو سامنے والا ہٹے گا یا رہے گا؟ رہے گا. کیا مطلب ہوا؟ دونوں کا فرق سمجھیے آپ. جب تک پروردگار سے ملنے والے رزق کو رزق کا فرشتہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن دوسروں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، فرشتہ نہیں بڑھائے گا. اب بات سمجھ میں آئی. پہلے میں سب دوسروں کو کیوں دیا کرتے تھے؟ بات یہی تھی، جب وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے تو فرشتے رزق ہٹتا نہیں تھا. سلامت محمد والے اطاعت کر رہی ہے نا تو ایسے کریے. دیکھیے تو آپ، میں کیا کروں، باتیں نہیں کہہ پا رہا ہوں. ورنہ کورونا سے ریلیٹڈ جو آپ کے جذبات تھے وہ قابل قدر تھے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت یہ سیکھو. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت کرتے ہیں. خضوع خشوع کا لفظ سنا ہوگا. علماء تفسیر کہتے ہیں کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو اندرونی دل میں پائے جائے. وَيَتَّقِ، اللہ سے ڈریں، اللہ سے پرہیزگاری کریں. کہتے یہ جو خوف ہے یہ ظاہری ہے، خشیت باطنی ہوتی ہے اور تقوی ظاہری ہوتا ہے. یعنی خوف کیا مطلب ہے اس کا؟ اور واضح کر دوں. اللہ کی دعاؤں میں اللہ کی خشیت کا لفظ بہت آیا ہے. جب آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس اطاعت کے نتیجے میں کیا چیز سنورے گا؟ آپ کی روح. قرآن کی آیت کا
کی ترتیب بتا رہی ہے، اس اطاعت کے نتیجے میں روح پروردگار کے منشا کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو جب اس منشا کے مطابق ہو جائے گی تو ہر لمحہ آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں میری عبادت خدا کی مرضی کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، اس شان کی ہے جس شان کا میرا پروردگار ہے کہ نہیں، اس کمال کی ہے کہ جس کمال کا میرا پروردگار ہے کہ نہیں۔ یہ خشیت کی منزل میں آتا ہے، یہ خشیت تو روح پر۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت جب سجدے میں جاتے تھے تو روتے تھے، معصوم تھے، فکر میں خطا نہیں تھی۔ ہماری عبادتیں تو ان سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے، مگر سجدے رب میں جب جاتے تھے تو گریہ کرتے تھے، انی کنت من الظالمین کہتے تھے، خدایا میں ظالموں میں سے ہوں۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ تو معصوم ہے، خدایا میں ظالموں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ اہل بیت نعوذ باللہ ظلم کرتے تھے؟ ہرگز ابدا سوچ نہیں سکتے ہم، اور ہمارے بھی عصمت وہیں آتی جہاں فکر الگناہ نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ تو اہل بیت سجدے میں رو بھی رہے ہیں، دعائیہ کلمات پڑھیے، انی کنت من الظالمین کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف دوسروں کا تعین نہیں کر رہے، صرف تربیت نہیں ہے، بلکہ خشیت کی اعلیٰ منزلیں جو طے کر کے یہ کہنا چاہتے، خدایا تیری شان بہت عظیم ہے، تیری ذات بہت عظیم ہے، نہیں پتا میرا سجدہ تیری اس عظمت کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ یہ انی کنت من الظالمین گناہ کا اعتراف نہیں ہے، ابدیت کی معراج ہے جو اہل بیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے خشیت۔ وَيَتَّقِي، اور یتقی، اور تقوی اختیار جو کرتے ہیں، یعنی جب خشیت پیدا ہو تب تقوی کا کیا مطلب؟ جبکہ ہم سب سمجھتے ہیں تقوی تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن کہتا پہلے خشیت پھر تقوی۔ اس آیت کی سورہ نور کی آیت نمبر 52، اس لیے علماء تفسیر نے کہا خشیت کا تعلق باطن روح سے ہے، تقوی کا تعلق ظاہر سے ہے۔ کیوں؟ جب اندر روح پاک ہو جائے گی تو جس میں جو چیز ہے وہی تو باہر آئے گی، جس میں جو چیز ہے وہی تو باہر آئے گی۔ کسی نے بڑا اچھا یہ کمنٹ لکھا تھا کہ ایک شخص ایک کپ لے کے جا رہا تھا، دھکا لگا، دھکا لگنے سے چائے گر گئی۔ سوال اٹھا یہ چائے کیوں گری؟ لوگوں نے کہا دھکا دینے سے۔ سنا میرے جوان، لوگوں نے کہا کہ چائے اس لیے گری کہ دھکا دیا گیا، دھکا نہ لگتا تو چائے نہ گرتی۔ ایک شخص نے کہا نہیں، غلط جواب، چائے اس لیے نہیں گری کہ دھکا لگا، دھکا تو بہانہ ہے، چائے اس لیے گری کہ اس کپ میں چائے تھی، اس کپ میں چائے تھی، دھکا تو بہانہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس ظرف میں جو چیز ہوگی وہی باہر آئے گی۔ اگر دھکا لگنے سے گالیاں نکلنے لگے تو جیسا ظرف ہوگا ویسی بات ہوگی۔ اگر دھکا لگنے سے بھی دعا نکل آئے تو اس بات کی علامت ہے یہ دھکا بہانا ہے، ظرف میں طہارت ہے تو زبان بات۔ جس میں یہ چار صفتیں ہو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، خشیت الہی، تقوی الہی، یہ چار علامتیں دل میں پائی جائیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں مفلحون آیا ہے، اس آیت میں فائزون آیا ہے۔ لفظ فلاح، لفظ فوز، دونوں کا مطلب کامیابی ہے، دونوں کا مطلب کامیابی ہے، مگر علماء تفسیر میں تفسیر نمونہ نے پڑھ کے سہارا دیا کہ فلاح اور فوز میں فرق یہ ہے، فلاح صرف کامیابی کو کہتے ہیں، جہاں نتیجہ پرفیکٹ ہو اسے فلاح کہتے ہیں، جہاں نتیجہ پرفیکٹ ہو، منشا کے مطابق ہو، اسے فلاح کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کو فلاح نہیں کہتے۔
پہنچنا فلاح ہے، فوز نہیں ہے. یہ پہنچنا فلاح ہے، فوز نہیں ہے. یہ علمی اور عملی چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اسے غور کیجیے گا. اور میں تفسیر کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے، لیکن جو اس کے اصلی راستے اگر اس سے چلتا ہوا انسان مسجد پہنچ جائے تو اسے فوز کہتے ہیں. کا فوز یعنی کامیابی، وہ کامیابی جس تک پہنچنے کے لیے کامیاب راستہ ہو، تب اسے فوز کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا حدیث پیغمبر، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، نہیں کہا هم المفلحون، نہیں کہا نتیجہ اچھا، کبھی کہا تم اور تمہارے شیعہ غلط راستہ چل ہی نہیں سکتے. علی غلط راستوں سے نہیں، صحیح راستوں سے ملا کرتے ہیں. جواب دے محمد والے یہ سب جذبہ جو ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بزرگوں کی عطا، محبتیں، نوازشیں، دعائیں، ان کی قربانیاں کرتے. آپ کربلا سے جوڑیے تاکہ مقدر سمجھ جائے، اور جنہوں نے خود کو کربلا سے جوڑا وہ کامیاب ہوئے، ہم الفائزون وہی ہوئے. جب رشتے جو خدا عطا کرتا ہے بکھرتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے، بہت چوٹ لگتی ہے. ماں ہو چاہے باپ ہو، ہم شاید زندگی میں قدر نہیں کر پاتے، لیکن جب ہمارے درمیان سے اٹھتے ہیں تو کتنی بڑی نعمت چلی گئی، اس کا اندازہ یہی افسر صاحب آج دنیا سے گزرے ہوئے 40 دن کے آس پاس دن ہو گئے ہوں گے. بچوں کے آنسو روکے نہیں ہیں. کل رات سے لے کے اب تک جتنے لوگ آ رہے ہیں ہر کوئی مل کے پرسا دیتا ہے، گلے لگا کے روتا ہے، اور یہ اطمینان دلاتا ہے کہ بچوں رو نہیں، تم لاوارث نہیں. چچا موجود ہیں، دوسرے اعزاء موجود ہیں، آپ لوگ جیسے موجود ہیں، خواتین بچیوں کے ساتھ، مرد لوگ بچوں کے ساتھ گلے مل کر قریب جا کر کتنی تسلی ہوتی ہے. اللہ کسی کا باپ مر جائے اور وہ تنہا ہو تو اس کے دل سے پوچھیے. کسی کا باپ دنیا سے گزر جائے اور وہ تنہا ہو تو دل سے پوچھیے. پرسا دینے سے، گلے لگانے سے، درد بانٹنے سے درد ہلکا ہوتا ہے. یہ حق ہے انسان. آخر ہمارے چوتھے امام نے نعوذ باللہ کیا ان کی بھی سر سے بابا کا سایہ اٹھا. کیا ان کا حق نہیں تھا کہ انہیں پرسا دیا جاتا؟ یہ حق نہیں تھا. مگر کیا ہوا تھا؟ آپ سب نے دیکھا ہوگا جب افسر صاحب مرحوم دنیا سے اٹھے تو ہر کوئی تیزی سے، جو قریب پڑوسی رہا ہو، رشتہ دار تیزی سے پہنچے ان کے گھر کی طرف، کہیں بچے تنہائی کا احساس کر کے برابر ہو. جا کے ہر کسی نے گلے لگا دیا ہوگا، کوئی پانی پلانے کو ترجیح دے رہا ہوگا، کوئی کھانا کھلانے کو سوچتا ہوگا، کوئی آنسو پہنچتا ہوگا. یہ جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کہ یتیم کربلا کا یہ حق نہ تھا.
شام سے کربلا آیا تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ کربلا کے حدود میں داخل ہونے کے بعد بیٹیاں محملوں سے اتاری نہیں گئی ہیں، محملوں سے گر رہی اپنوں کو گرا رہی تھی۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی عزیزوں کا بھی درد ایسا ہوتا ہے کہ جب کم سے نزدیک آئیے تو انسان سبر نہیں ہوتا، اسے سنبھالا جاتا ہے، اسے گلے دل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے عزیزوں کی موت پر ہمارا یہ حال ہو تو حسین ابن علی، یہی وجہ ہے بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بیویوں کے یہ اونٹ، یہ بیویوں کی سواریاں کربلا کے حدود میں داخل ہوئی تو بیویاں محملوں سے اپنے کو گرانے لگی۔ یہ گرانے کی وجہ سمجھ سکتے ہیں، وجہ یہ تھی کہ ہر ایک کے سامنے کربلا کا منظر بھول گئے ہو۔ ایک کشمیری کے بعد خدا نہ کرے کہ آزمائش زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ ہو، خدا نہ کرے۔ سنیے تو بہت آگے چلے، اگر کبھی آپ کوئی سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے ہوئے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو کسی کا اور آپ اس منظر کو دیکھ لیں کہ اس کا بدن کا حصہ ٹکڑے ہو چکا ہے، یا سر پھٹ گیا ہے، یا بدن کے اعضاء کہیں بکھر گئے ہیں، یا ٹکڑوں میں کچھ تبدیل ہو گیا ہے، اگر خدا نہ کرے کبھی آپ دیکھ لیں، اے اللہ تعالیٰ اتنا بتاؤ جب بھی اس راستے سے گزریں گے کیا ساری تصویر نگاہوں میں نہیں آئے گی؟ کیا ساری تصویر نگاہوں میں نہیں آئے گی؟ اگر وہ کوئی اپنا ہو یا آپ دور سے ہی خیال شروع ہو جائیں گے، اگر کوئی بعید نہیں ہے بتا کر بنا دے رہی ہو، علی اکبر جناب ابن لیلا کو یاد آئے ہو، علی قاسم جناب ابن فرما کو یاد آئے ہو، علی اصغر جناب ابن فرما کو یاد آئے ہو، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو سوچے، جناب زینب کو بھیا حسین کی جب جا رہے تھے یہی وجہ ہے کربلا میں جہنم نہایت گریوں کے ساتھ بنایا گیا۔ اور یہ جملہ سنا کے ساتھ تمام کر رہا ہوں، جناب سجاد نے جناب جعلی کا ہاتھ پکڑا اور آنے کے بعد میدان کربلا کے یہ جملہ سنیے کہ چوتھے امام بول رہے، ارے کس دل سے بول رہے ہو یا جابر ہونا تمہیں جاننا، اے جابر ہمارے مردوں کو یہاں قتل کیا گیا، مردوں میں ہمارے بچوں کو دم کیا گیا۔ چوتھے امام مسائل بیان کر رہے ہیں، ارے کائنات کے لیا کر رہی ہے، اے درود کے بچوں، ارے آپ کے چہروں پر اتنے درد باندھنے والے، لیکن کربلا والوں کا حال، واہ محمد، کچھ جملے دعا کے عنوان سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ خدا کے واسطہ ہمارے محمد کا ہمارے سفر کو قبول فرما، خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، خدا ان کی مغفرت فرما، خدا ان کے بچوں بچیوں ان کے بھائی کو صبر عطا فرما، خدا کے تمام وابستگان کو صبر جمیل عطا فرما، خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، خدا جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں انہیں جو رحمت و مغفرت میں جگہ دے، خدا ہم سب میں محبت وابستگی اور قربت کی توفیق عطا فرما، خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا کورونا جیسی مہاماری بیماری سے بشریت کو نجات عطا فرما، خدا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم فرما، خدا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما، ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص ہمارا نظام کی حفاظت فرما، خدا ہمارے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں التماس ہے کہ برسول حمد اور برسول توحید کی طرف فرما کر سید افسر حسین مرحوم ابن سید اظہار حسین